بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدنا وإسنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص دن پہ کلاس کرنے کا موقع دے دیا. اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے سب کی دعائیں اور اس ایفرٹ کو بھی قبول کرے. آمین یا رب العالمین. ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. اچھا جی اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ ایک تو یہود کے حوالے سے پڑھا کہ وہ کس طریقے سے اپنی زبانوں کو موڑ کے اور تانا دیتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. یہ ساری ان کی سرشت اللہ تعالیٰ نے بتائی اور یہ بتایا کہ ان کے لیے کیا کرنا بہتر تھا, اور ایسے ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت کی گئی. اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو کتاب ہے یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق ہی کرنے والی ہے. اہل کتاب کو یہ کہا گیا تو تم اس کا انکار نہ کرو, قبل اس پہ ایمان لے آؤ, قبل اس کے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں اور تمہاری پیٹھوں کی طرف موڑ دیے جائیں, جیسا کہ لعنت کی گئی تھی اصحاب سبت پر. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کا کام حکم ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے, کیا ہوا ہے, ڈیسائیڈڈ ہے, یعنی اس بات میں کوئی شک نہ کرو. پھر شرک کے حوالے سے بات تھی کہ یہ لوگ شرک کرتے تھے, سبھی مشرکین مکہ بھی تھے, اور اس کے علاوہ اہل کتاب میں بھی شرک کا ایلیمنٹ تھا. اور اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی کرنا یہ بھی شرک میں آتا ہے. اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا کہ شرک اکبر کیا ہے, شرک اصغر کیا ہے. شرک اکبر میں شرک ذات, شرک صفات, شرک العبادہ, پھر شرک العبادہ کی آگے کوئی قسمیں ہیں, قلبی, قولی, بدنی, مالی. پھر شرک اصغر جس میں ریاکاری آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی, اور ساتھ یہ بھی کہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے, اور بہت زیادہ الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کو خود پاک مت کرو, اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے, اور جو بھی شرک کرتا ہے یا جو بھی کوئی غلط بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر غلط بات منسوخ کرتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر افترا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے منع کیا گیا. اس سے آگے میں پڑھ رہی ہوں آیت نمبر, یہاں پہ رکوع فنش ہو گیا تھا آیت 50 پہ, ہم آیت نمبر 51 سے نیو رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے, جو جبت اور طاغوت یا بت اور طاغوت کا اعتقاد رکھتے ہیں, اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. کیا لم نہیں ترا تم نے دیکھا, تا تم آتا ہے ملا را حمزہ یا دیکھنا, الذین طرف ان لوگوں کے اوتو جو دیے گئے, نصیباً ایک حصہ, نون صاد با, ٹھیک ہے, من الکتابی کتاب میں سے, یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں, بالجبتی ساتھ جبت کے یا جبت پر. جبت جو ہے جیم با تاہی اس کا روٹ ورڈ ہے, یہ بت کے لیے بھی آتا ہے, کوئی بھی باطل معبود جس کی اللہ کے سوائے عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ساحر, کاہن, سفلی اعمال کرنے والے, ان ایسی سب چیزیں, مطلب بے فائدہ بے حقیقت چیز جو ہوتی ہے جس کو ہم سپرسٹیشنز کہتے ہیں, یا اوہام, توہمات, ان سب کے لیے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی زیادہ ڈیٹیل میں اور بھی اس کو دیکھتے ہیں. اور طاغوت جو ہے, وہ طاغوت توئیں غین واؤ طغیانی کہتے ہیں نا, سمندر میں طغیانی آ گئی, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے سمندر کی حدود کراس کرتے رہتا ہے, تو طغیانی یا سرکشی کے معنوں میں آتا ہے, وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ حدود کراس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. طاغوت جو ہے یہ بیسیکلی مبالغے کا صیغہ ہے, جس میں بعض دفعہ نون کے ساتھ آتے ہیں رحمان, فعلان وغیرہ کے وزن پہ, لیکن
تے کے ساتھ بھی مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی میں ہی ہے۔ اور پہلے بھی آپ اس کے بارے میں پڑھ چکی ہیں کہ طاغوت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی طاقت جو بندگی کی حدود سے خود بھی نکل جائے، کوئی بھی ایسا انسان یا ایسی طاقت، اور پھر وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکے، ٹھیک ہے۔ وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، للذین، لیے ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہاؤلائی، یہ لوگ سے مراد جو ہے نا مشرکین مکہ ہیں، اس کے نیچے آپ بریکٹ میں لکھ لیں، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، اس میں تفضیل ہے، اہدا من الذین، ان لوگوں کی نسبت یا ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے۔ من الذین آمنو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام ایمان لانے والے اہل ایمان صحابہ کرام، اور سبیلاً، راستے کے اعتبار سے، یعنی طریقہ زندگی جو ہے اس کے حوالے سے۔ اوکے، علم ترا کر کے جو بات کی جاتی ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو توجہ دلانے کے لیے کی جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ تعجب کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا پچھلے آیت نمبر 49 میں بھی تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے تعجب کا ہی اظہار ہے، اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، توجہ دلانے کے لیے بھی ایک ہو سکتا ہے کہ کیا تم نے ان کی طرف دیکھا نہیں، حیرت کا بھی اس میں ایلیمنٹ آ سکتا ہے، اور توجہ دلانے والا بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس بات کو دہرایا گیا ہے، جو بھی بات امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہوتی ہے، اس کو دہرایا گیا۔ یہ بات آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، لاسٹ میں بھی پڑھا تھا کہ جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے، تو اس سے مراد یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ تو فائنل ورڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی کا ایک حصہ تھا جو ان لوگوں کو بھی دیا گیا تھا تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، یعنی وہ بھی الہامی کتابیں ہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو الکتاب کا ایک حصہ ملا تھا، ٹھیک ہے، مکمل ورژن قرآن مجید ہے، لیکن وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کتابیں تھیں، وہ سب بھی دین سکھانے والی کتاب تھیں، وہ سب بھی ہدایت کے لیے دی جانے والی کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے دی گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کی کتاب ہو، پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کریں تو کتنی حیرت کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ایک توجہ بھی دلائی جا رہی ہے اور حیرت کا اظہار بھی ہے کہ دیکھو ان کو تو کتاب کا ہی ایک حصہ ملا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو کتاب آئی ہے یہ کوئی ان کی کتابوں کی تکفیر نہیں کرتی اور اس کی تصدیق ہی کرتی ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کی باتیں جیسے ان کو بتائی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، ٹھیک ہے، جبت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، باطل معبود بت کے حوالے سے بھی یہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بے فائدہ، بے حقیقت، بے اصل چیزیں، وہمی خیالی باتیں، ٹھیک ہے، اوہام اور خرافات کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک جامع لفظ ہے جبت جو ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پرستی، جادو ٹونے ٹوٹکے، کہانت، بت، یہ ساحر وغیرہ، شگون، فالگیری، جنتر منتر، اس قسم کے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، ستاروں وغیرہ یا سیاروں کے اثرات زندگی پر، ٹھیک ہے، تو سٹارز کے اثرات، ہاروسکوپ جو ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے ابھی آتا ہے۔ تو یہود جو ہے نا، ان کا اصل میں یہ معاملہ تھا، آپ کو یہ تو ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہی ہے نا کہ بہت زیادہ حسد کا شکار تھے، بہت ہی زیادہ ہٹ دھرم اور ضد میں آئے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں مانتے تھے کسی بھی طرح سے، اور اپنے اس حسد اور بغض میں یہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں دیکھ کے اور ان کو اچھی طرح پہچان لینے کے باوجود بھی یہ نہ صرف یہ کہ خود ان کا انکار کرتے تھے اور اس قرآن مجید کا انکار کرتے تھے، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے منع کرتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ ان سے کچھ پوچھتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اصل میں یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے جب بھی کوئی دینی حوالے سے کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ انہی کی طرف دیکھتے تھے، یہود کے علماء کی طرف، کیونکہ ظاہر ان کے پاس کوئی کتاب وغیرہ اس طرح سے تو نہیں تھی، تو ان لوگوں کو وہ عالم فاضل سمجھتے تھے دین کے علم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو وہ جب ان سے پوچھتے کہ تم بتاؤ کہ یہ نبی سچا ہے یا یہ دین سچا ہے، تو یہ اپنے حسد اور بغض میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں،
تم لوگ جو ہو وہ زیادہ صحیح راستے پر ہو، اور یہ تو ان کا دین تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو غلط چیزیں ہیں، اور یہ تو انہوں نے کوئی نئی چیز نکالی، تم زیادہ سیدھے راستے پہ۔ یہ جو ہے نا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یعنی یہ جو سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، یہ لوگ کو پتا تھا کہ وہ صحیح ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس بت پرستی کرنے والوں کو یا شرک کرنے والوں کو صحیح کہا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا گناہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنی حسد کی وجہ سے اتنا بڑا جھوٹ یہ بولتے اور ان کو کہتے کہ تم لوگ ٹھیک ہو، یعنی خود بھٹکے ہوئے تھے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہونے کی یہ سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، حالانکہ یہ خود اللہ کو ماننے والے تھے، آخرت پہ یقین کرنے والے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کو پتا تھا کہ یہ بت پرستی ٹھیک نہیں ہے اور یہ لوگ غلط ہیں، یہ شرک کریں، لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے کہ کہیں ان پہ یہ مان نہ لیں کہ ان سے یہ چیز نہیں مانی جاتی تھی کہ کیسے بنی اسماعیل میں نبوت چلی گئی، تو انہوں نے ان کے بتوں اور ان کی بت پرستی اس کو صحیح کہا، اور یہ ظاہر شیطان کی پیروی کرنے کے برابر ہے نا، کیونکہ شیطان ہی ایک ایسا تھا جس نے سب سے پہلے اللہ کے سامنے سرکشی بھی کی، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی قسم کھائی کہ میں دوسروں کو بھی بھٹکاؤں گا۔ تو یہ جو طاغوت ہے نا، اس کا مطلب عموماً شیطان بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ طاغوت سے مراد ہے ہر وہ قوت یا کوئی انسان یا کوئی ایسا نظام جو سرکشی کرے، خود بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے، اللہ تعالیٰ کی حدود توڑ کے باہر، بندگی کی حدود سے باہر نکل جائے، اور پھر دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے پر مجبور کرے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی لوگوں کو مجبور کر کے اپنی اطاعت پر مجبور کرے، اللہ کے حکم کے خلاف لے کر جائے، وہ سب اسی میں ہی آ جاتا ہے، چاہے وہ شیطان ہے، ظاہر شیطان بھی یہ کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہی ہے، انسان کا اپنا نفس بھی اس میں آ جاتا ہے، اس کے علاوہ ارد گرد کے لوگوں میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے، معاشرہ ہے، یا کوئی ایسے لوگ جس طرح ہوتے ہیں نا گاؤں کے چودھری یا مشائخ پیر وغیرہ، یا کوئی ایسا بادشاہ جیسے فرعون اور نمرود کی مثالیں ہیں کہ وہ بھی سرکش بادشاہ تھے اور اپنی بندگی کراتے تھے لوگوں کو، تو کوئی ایسے ملک کے حکمران ہے، کوئی حکام ہے ایسے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ طاقت جو خود بھی سرکشی کرے اور لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی سے روکے، لوگوں کو بھی اللہ کی سرکشی کی طرف مجبور کرے، ٹھیک ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو اچھا، تو یہ ان کا معاملہ تھا، اور یہ ان کو ٹھیک کہتے تھے مشرکین مکہ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جبت اور طاغوت، جبت کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ اس میں آ جاتی ہیں بے خیالی، بے حقیقت باتیں، سارے جو توہمات ہیں یا سپرسٹیشنز ہیں وہ سب بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہود ہے نا، they were into all these things، یہ قبالہ اور جادوگری، انہوں نے تو یہ چیزیں آگے کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھی جادوگری وغیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی، پھر یہی آگے لے کے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کرایا تھا، انہی لوگوں نے کرایا تھا، اور یہ چیزیں جو ہے نا ان میں بھی یہ بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر میں جیسے آپ کو بتایا کہ جبت کا مطلب بت بھی ہے، اور جبت کا مطلب جو ہے وہ ان چیزوں میں بھی سب میں یہی آ جاتا ہے، یعنی بت، کاہن، ساحر، سفلی اعمال، سب غلط چیزیں، توہمات، فالگیری، تو یہ سب چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام یہ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ان میں انوالو تھے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کنڈیم کیا ہے، ابھی اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان لوگوں کے اوپر، ان کے ان اعمال کی وجہ، تو طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ سیدھا بتاتے ہیں، جانتے بوجھتے یہ عمل کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، لیکن جانتے بوجھتے یہ غلط کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو جبت کی بھی بات اور طاغوت کی بھی بات، ان دونوں کو ذرا ڈیٹیل میں ہم اپنے لحاظ سے بھی دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں انفارچونیٹلی بہت زیادہ آ چکی ہیں، اور لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ بلیو بھی کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی یہ ستاروں پر ایمان لانا، یہ جو
ہاروسکوپ وغیرہ ہے، لوگ بڑے شوق سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تمہارا سٹار کیا ہے، اچھا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اپنے بارے میں بھی خود بڑے شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ستاروں کی اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی موومنٹ کی وجہ سے. یا حالانکہ دیکھیں ہمیں اس چیز کا ایمان ہے ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو انسان کی لیے مقرر کرتی ہے فیصلے اس کی زندگی کے، جو بھی اس کی تقدیر ہے. تو یہ مسلمانوں میں بھی چیز یہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں برا یا بد شگون لینا وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. فال وغیرہ نکلوانا، پتھروں کو اپنے لیے مبارک سمجھنا، اور کیا کرتے ہیں لوگ مختلف دیواروں کے اوپر کوئی نشان وغیرہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے سختی سے منع کی ہے. جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، الیافہ والترک والطیرہ من الجبت، پرندوں سے فال لینا، لکیریں کھینچ کر فال لینا، اور پھر تیارہ جو ہے جس طرح توئی لکھتے ہیں نا، توئی سے تیارہ، یہ بدشگونی کے لیے آتا ہے. بیڈ اومن جس کو ہم کہتے ہیں نا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی اب تو بڑا برا ہوگا. یا اور کیا لوگ کہتے ہیں جی دودھ گر گیا گھر میں تو یہ بڑی بدشگونی ہو جائے گی، شیشہ ٹوٹ گیا تو یہ بھی برا ہے ہو جائے گا. کچھ پتھروں سے موتیوں سے شگون لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ کارڈ ریڈنگ وغیرہ، ٹیرر کارڈز وغیرہ شاید ان کو کہتے ہیں، یہ چیزیں، پھر نجومیوں کے پاس جانا، یہ تعویذ گنڈے، ستاروں سے حال معلوم کرنا، سب کمزور ایمان کی نشانی ہے. اور یہ کتاب والوں کو تو زیب نہیں نہ دیتی. آپ خود دیکھیں کہ یعنی یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، اوتو نصیب من الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، جو اہل کتاب تھے، جو اہل علم تھے. ٹھیک ہے نا. کوئی جاہل ہو جس کو نہ پتا ہو وہ تو توہمات وغیرہ کا شکار ہو تو اور بات ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں ایسا ہی ہے کہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی جب ایسا کرتے ہیں نا تو حیرت کا مقام. اور وہ اس لیے کہ ویسے ڈگری ہو جانا تو اور بات ہے نا، لیکن جب تک دین کا علم نہیں ہوگا تو انسان اصل اہل علم میں آتا نہیں ہے. اور جب آپ کو دین کا علم آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں خرافات ہیں، یہ سب سپرسٹیشن، توہمات، غلط چیزیں، یہ ان کا انسانی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان چیزوں کے اوپر بلیو کرنا چاہیے. ان لوگوں میں یہ جو پرندوں سے فال لینا نا، یہ الیافہ جو ہے، اس کو الف لام عین، یہ الف فے ہے، اگر کسی کو حدیث کے لفظ پہ ہے انٹرسٹ تو. پرندوں سے فال لینا میں یہ ہوتا تھا کہ یہ نا پرندہ اڑا کے تو دیکھتے تھے کہ اگر رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے تو یہ اچھا شگون ہے، لیفٹ پہ گیا تو برا شگون ہے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ زمین پہ کوئی لکیریں کھینچ کھونچ کے اس سے بھی کوئی پھال پھول نکالتے ہوتے تھے یہ. تو اس قسم کے کام یہ جو ہے یہ سب آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں نا. اب آپ اس کی لسٹ بناتے جائیں اور بنتی جائے گی. شادی وغیرہ پہ دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ دلہن کو ایسے چاول پکڑا کے پیچھے پھینکو. کتنی رزق کی بے حرمتی ہے، کوئی اس کے اوپر سوچتا ہی نہیں ہے. وہ سارے چاول لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، خراب ہو رہے ہوتے ہیں. وہی آپ کسی اس سے بہتر نہیں ہے وہ آپ رزق جو ہے صدقہ کریں، کسی کے منہ میں جائیں وہ چاول، کسی کی بھوک ختم ہو. کہ یہ جی پتہ نہیں اس کا کیا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے جو بھی ہے چاول پھینکنے سے، کہ پتہ نہیں شاید رزق بڑھتا ہے اس سے یا کیا ہوتا ہے. رزق کی ایسی بے حرمتی کر کے رزق بڑھے گا تو نہیں، یا جو بھی اس کے پیچھے اور بھی اگر کوئی کانسیپٹ ہے. پھر وہ تیل گرانا اور وہ ناریل توڑنا. اصل میں ہم وہ ہندوؤں کے ساتھ اتنا رہے نا تو ہمارے اندر وہ والی چیزیں بہت زیادہ آ گئی، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم اپنی کتابوں سے اتنا، اپنی کتاب یعنی قرآن جو ہے اس سے ہم اتنا نہیں جڑے. ہم ان جو وہ کلچرل ان کی جو چیزیں تھیں ان سے زیادہ جڑ گئے نا. وہ ان کے انڈر انفلوئنس رہ رہے کہ وہ غلامانہ ذہنیت بھی ہو چکی تھی، تو ان سے اتنا زیادہ وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہو گئے کہ وہ چونکہ اپنے دین کا علم حاصل نہیں کیا تو انہی چیزوں میں پڑ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں دیکھیں کہ اس کو صرف یہ پڑھ کے نہ چلے جائیں کہ یہ تو یہود کو کہا جا رہا ہے. ہم بھی اہل کتاب ہیں. ٹھیک ہے. نصیب من الکتاب تو ٹھیک نہیں ہے، مطلب ذرا نصیب تو ان کو ہی ملا تھا، ایک حصہ جو ہے کتاب کا ان کو ملا تھا، ہمیں تو الکتاب ملی ہے. نصیب من الکتاب جو الکتاب ہے وہ ہمیں ملی ہے. ہم تو اہل کتاب اس طرح سے بنتے ہیں. اور اس کتاب کے ہمارے ہاتھ میں ہونے کے باوجود ہم اس کو چونکہ پڑھے نہ، سمجھے نہ، اس کا علم نہ حاصل کرے، اور پھر یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے. اب آپ دیکھیں طاغوت پہ بھی تو ہم
کرتے ہیں نا طاغوت کی پیروی، اپنے نفس کی بھی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی بھی پیروی کرتے ہیں، معاشرے کو ہم نے اتنا بڑا ایک طاقت بنا لیا ہوا ہے، لوگوں کو بھی فلاں نے یہ کہہ دیا تو فلاں نے وہ کہہ دیا، لوگوں کی باتوں کو ہم اوپر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نیچے کر دیتے ہیں، لوگوں کی بندگی ان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، یا کوئی ایسی طاقت، کوئی حکام، کوئی حکمران وغیرہ جو بھی غلط وہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم ان پہ سر جھکا کے ان کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہا تو یہ بے شک یہود کو جا رہا ہے، لیکن ہمیں بھی تو سیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہاتھ میں ہونے کے باوجود اس سے فیض حاصل کرنے کی بجائے اگر ہم یہ عملیات اور جبت اس کے پیچھے پڑیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو کہ ان کا ہوا تھا. آج مسلمانوں کا بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ کتنے زیادہ پستی میں ہی گر گئے ہیں ہر لحاظ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ نے تو کتاب دی تھی کہ علم حاصل کرو اور آگے بھی پہنچاؤ، اور ہم کن چیزوں میں پڑ گئے. آج ہمارے آپ دیکھیں کہ یہ جو کتاب ہے ہمارے گھروں میں، اس کے ساتھ اس کو پڑھنا تو مطلب سمجھنا ہے کوئی نہیں، اور اس کو بھی غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر پتہ نہیں کوئی کچھ لکھ کے رکھ دو، پھر اس کو کھول کے اس سے کچھ عمل کر لو، غلط طریقے سے اس کی آیات لکھ کے کوئی جادو وغیرہ اس قسم کی چیزوں کا، اس قسم کے کانسیپٹس ہیں، تعویذ بنا کے گلے میں ڈالتے رہو. بس یہی اس کا لوگوں نے ایک رکھ لیا کہ فائدہ شاید یہی ہے کرنا. تو ہم بھی تو پھر اسی میں آگے نا، یؤمنون بالجبت والطاغوت. اور یہ بھی بڑی ڈرانے والی بات ہے کہ جو غلط راستے پر ہوتا ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو غلط کر رہا ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے لیے واہ واہ، اس کی اپریسیشن، اور اس کو لا کے ٹی وی پر دکھانا اور اس کو اپریشیٹ کرنا، لوگوں تک اس کی بات پہنچانا. اور کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ کوئی چیز غلط ہے یا کوئی وہ امر بالمعروف یا نہیں انل منکر والی بات، اور ان کو زیادہ اچھا اور زیادہ صحیح کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ تو بڑے ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگ بھی تو سب کچھ یہ کر رہے ہیں نا. تو اسی لیے آج مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ سارے جو سپرسٹیشن، سارے توہمات، ساری یہ غلط باتیں، ان سب سے جو ہے نا دور ہو جائیں. اگر آپ کے فیملی میں کوئی ان میں مبتلا ہے تو ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اور صرف اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھیں. جو ہوتا ہے اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی جانور میں، کسی پرندے میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ برا کر سکے اور یا آپ کو کوئی فائدہ دے سکے. سب اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا. تو ان ساری چیزوں سے جب انسان اوپر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور پرسکون بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بت کے معنوں میں بھی آپ نے یا باطل معبود کے معنوں میں بھی لیں تو اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی کی بات مانی جا رہی ہے جو کہ وہ غلط بات ہے، اس کو غلط اس کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور اس کی بات کو اللہ کی بات پہ اہمیت دی جا رہی ہے، تو یہ بھی باطل معبود کی بندگی کرنے میں آتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے تو ہم تو بالکل ٹھیک ہے. کبھی بھی یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم تو جی اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہم تو شرک کر ہی نہیں سکتے. جس طرح ابھی پچھلے ہفتے جو شرک کے حوالے سے اتنا ہم نے ڈیٹیل میں اس لیے دیکھا کتنی چھوٹے سے طریقے سے بھی یہ انسان کے اندر آ جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا. انسان کبھی ریاکاری کر کے یا کبھی کسی کے لیے اس طرح کی کوئی غلط کام کر کے یا غلط سوچ رکھتے ہوئے یا غلط ایکشن ہی کسی کے سامنے کرتے ہوئے انسان شرک کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس کو سمجھنا ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم سے کسی کی بندگی کرتا ہے تو وہ شرک میں پڑ جاتا ہے. تو جبت کا مطلب باطل معبود بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں نے بتایا کہ یہ کفار کو یہود کہتے تھے کہ تم تو ان صحابہ کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی ان کا شرک کرنا، ان کے بت پرستی کرنا، ان سب کو یہ سپورٹ کرتے تھے. بت پرستی کو بھی صحیح کہتے تھے اور یہ شیطان کی پیروی تھی، اس معنوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا، سکھایا، لیکن نہیں علم حاصل کیا، نہیں سیکھا. تو آج ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہ لوگ کرتے تھے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم بھی وہی کام کرو گے جو یہ لوگ کرتے تھے، ہاتھ در ہاتھ، بالش پر بالش دیا، بالکل ان کے برابر. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، بالکل وہی حرکتیں تم بھی کرو گے ان جیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے ان سب چیزوں سے بچنے کی، کیونکہ اس کے لیے وعید بھی بڑی سخت. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتائی اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا.
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اولئکا یہ لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، لعنہم لعنت کی ان پر، لعنا اس نے لعنت کی، ہم پر اللہ تعالیٰ نے، ومن اور جس پر، یلعن اللہ لعنت کر دے اللہ تعالیٰ، وہ لعنت کر دے، یہ جو ہے وہ کے معنوں میں، اور لام عین اور نون جو ہے یہ لعنت کرنا، اللہ تعالیٰ، تو لن ہرگز نہیں، تو ہرگز نہیں، تجیدہ تم پاؤ گے، لہو لیے اس کے، نصیرا کوئی مددگار، نصرت مدد کے لیے آتا ہے نون صاد اور را، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بتا دی ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ کن لوگوں کو کے لیے کی گئی ہے؟ پچھلی آیت میں دیکھیں کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا تھا، یٹ وہ لوگ، یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یعنی جو لوگ جبت اور طاغوت کی پیروی کرتے ہیں اور اہل ایمان کے مقابلے میں جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کو زیادہ ہدایت یافتہ بتاتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ حسد میں اور تعصب میں چلا جاتا ہے نا، تو پھر انسان کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کو اپناتا ہے، وہ نہیں مانتا، اور لوگوں کو بھی وہ غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ اندر حسد بغض اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ وہ تکبر بھی اتنا ہے کہ میں تو نہیں اس چیز کو مان سکتا، یہ کیسے اس بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا یہ نبی۔ تو سب کچھ سامنے واضح اور کلیئر ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے لوگوں پہ پھر ظاہر ہے جو اتنا جانتے بوجھتے گناہ کریں تو اس گناہ کا وبال بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جبت میں اگر آپ ساری ڈیٹیلز دیکھیں جو ابھی ہم نے دیکھی ہے، یہ ساری فال نکالنا اور بدشگونی اور پتھروں سے شگون لینا، ستاروں سے حال لینا اور ان چیزوں پہ بلیو کرنا، یہ، اور اگر طاغوت میں بھی آپ دیکھیں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بات کرنا، بندگی کرنا، تو اس میں تو بہت سے مسلمان بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نا۔ تو وہ اسی لیے پھر اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی طرف سے لعنت کا شکار ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ تو ٹرسٹ ہے ہی نہیں، لوگوں کے اوپر چل رہا ہے بھروسہ جو ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی بات مانی جا رہی ہے۔ تو پھر کیسے ہدایت پائیں گے؟ جس پر اللہ لعنت کر دے، یعنی جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، تو ان کے لیے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا نا، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر وہ ہدایت کیسے پائے گا؟ پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ حق کو پھر اس کی پہچاننے کی صلاحیت سلب کر دی جاتی ہے، اور اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہوگی؟ ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ سامنے حق نظر آنے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، ضد ہٹ دھرمی میں ہی رہے، اور آج تک ہیں بہت زیادہ ضدی اور بہت زیادہ اپنی دین پہ اسی کو صحیح سمجھنے والے، اور اس کو دوسروں سے بہت افضل و برتر سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کیا جانا۔ مطلب لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی کلام، کوئی ایسے الفاظ کیے گئے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اس حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان گمراہی میں ہی آگے چلتا جاتا ہے اور بھٹکتا رہتا ہے، حق سامنے ہونے کے باوجود اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے تم کہاں سے کوئی مدد پاؤ گے، یعنی تم ہرگز اس کے لیے کوئی مدد نہیں پاؤ گے جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ بھی بڑی ڈرانے والی بات ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا نا، اپنا رحمت کا سایہ جن سے ہٹا لیا، تو اللہ کی طرف سے مدد ختم ہوگی ایسے لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے نا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو عام ہے سب کے لیے، اور اس میں تو کوئی ایسی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یعنی سب کے لیے ہوتی ہے، اس میں دین یا اس کے حوالے سے بات نہیں ہوتی۔ لیکن جو کوئی سب کچھ جاننے کے باوجود، ایک تو ہے نا کوئی کسی اور مذہب میں ہے، کسی اور دین پہ ہے، وہ ویسے بالکل آنےسٹ اور صحیح زندگی گزار ہے، صحیح اصول کی طرح، لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں چل سکا، ٹھیک ہے، یا اس کو کبھی اس طریقے سے سمجھایا نہیں گیا، اس کا معاملہ تو اور ہے۔ لیکن جن کے پاس سب کچھ تھا
اور جن کے پاس ہدایت تھی اور جو اچھی طرح سے ہدایت کو دیکھ بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے اور جان بوجھ کر انکار کرتے تھے، جان بوجھ کر نافرمانی کرتے تھے، تکفیر کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، تکذیب کرتے تھے، تو پھر ظاہر ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا لیتے تھے نا. یعنی یہ جو لعنت کی جو بات ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نتیجتاً ہوتی ہے، بطور نتیجہ کسی برے عمل کے عوض یہ ہوتا ہے. جب جان بوجھ کے انسان حق کا انکار کرے اور اس کی تکذیب کرے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر اس کا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا. ظاہر مددگار سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے نا. دنیا کے سارے مددگار یا سہارے یہ تو سب عارضی ہیں. تو اللہ جس کے لیے فیصلہ کر دے کہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر لیا تو وہ تو پھر کہیں کا نہیں رہا نا، اس کی تو بدقسمتی خود ہی سوچ لیں. تو اب سب کچھ پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے باوجود بھی اگر کوئی یہی کرتا ہے، جب تو طاغوت پر ایمان لاتا ہے یا غلط کام کرنے والوں کو صحیح بتاتا ہے کسی حسد یا بغض کی وجہ سے، تو وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہم کہیں گے یہ تو صرف یہود کو کہا جا رہا ہے، ہر وہ شخص جو اس عمل پہ کرتا ہے. اب جب پتہ چل گیا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں اور یہ سپرسٹیشنز اور توہمات اور جادو ٹونے اور غلط شگون لینا اور یہ سب چیزیں غلط ہیں، تو ان سے بچنا ہے، بالکل کمپلیٹ جو ہے نا اس سے اجتناب کرنا ہے. بعض مہینوں کے بارے میں کہتے ہیں، بعض دنوں کے بارے میں کہتے ہیں، لوگ نمبروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ منحوس ہے، یہ مبارک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا آگے دیکھیں. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی ایک کو کھجور کی گٹھلی کے تل برابر بھی کچھ نہ دیں گے. ام یا لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، من الملکی ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، بادشاہت میں سے، فاذن تو تب، یہ تنوین کے ساتھ ہے نا، اذن تو تب کے معنی میں، یہ لا نہیں، یؤتونا وہ دیں گے، حمزہ آیا شروع میں یا وہ کے معنوں میں، واو پلورل کا، الناسا لوگوں کو، نقیرہ نقیرہ جو ہے یہ میں نے آپ کو جب کھجور کی گٹھلی دکھائی تھی نا تو اس میں دکھایا تھا. ایک تو ہم نے صرف فتیلہ پڑھا تھا نا، کھجور کی گٹھلی کے اندر وہ جو ایک لائن سی ہوتی ہے ایسے کٹ سا ہوتا ہے، اس کے اندر جو وہ فائبر سا نکلتا ہے دھاگا سا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا فتیلہ ہوتا ہے. بلکہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ تھوڑا آبزرو کریں اس کو. اور ایک سائڈ پہ وہ ویسے وہ لائن سی ہوتی ہے شگاف سا، اور اگر آپ اس کو پلٹائیں تو بیک سائڈ پہ کھجور کی گٹھلی کے سینٹر پہ کر کے ایک چھوٹا سا ڈاٹ سا ہوتا ہے، وہ بھی میں نے اس دن آپ کو دکھایا تھا، جیسے کسی پرندے نے ایسے بیک ماری ہو نا یوں کر کے، اس ٹائپ کا. تو ایسے باقاعدہ گڈھا سا ہوتا ہے چھوٹا سا ایسے نا، اندر کو ڈپریشن ٹائپ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نکیرہ. ٹھیک ہے نا. تو اور وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، ٹائنی سا. اب بات وہ یہ کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ عرب میں یہ کھجور جو ہے بہت زیادہ ان کے عام کھائی جانے والی چیز تھی. ہم لوگ تو نہیں نا اتنا غور کرتے، تو وہ لوگ ظاہر ہے ان کے لیے یہ بہت اہم چیز تھی، تو اور وہ ان چیزوں سے واقف بھی تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی ایگزامپلس دے کے ان کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہاں پہ یہ ورڈ یوز کیا. بہرحال کہا یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ استفہامیہ انداز بھی ہے. یہ جو ام ہوتا ہے نا یہ مختلف معنوں میں آتا ہے. اس کا ترجمہ یا بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بلکہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ان کے لیے بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ جس کا جواب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی بادشاہت تو ہے نہیں. تو اگر ان کے پاس کوئی بادشاہت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بخیل ہیں کہ یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو وہ چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی یہ کسی کو کچھ نہ دیتے. یہ ان کی یہود کی بخیلی کی طرف اشارہ ہے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ اب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی کس کو نبوت ملنی چاہیے یا کس کو نہیں ملنی چاہیے. یعنی یہ اس طریقے سے استفہامیہ انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ کیا اللہ کی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ اللہ کی بجائے نعوذ باللہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون نبی ہونا چاہیے، کس پہ کتاب آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ ان کے پاس کوئی بادشاہت ہے کسی ملک کی جس میں سے کوئی کچھ حصہ لینا چاہ رہا تھا، اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور ان کا دل گھٹ رہا ہے. یہاں پہ معاملہ تو صرف چھوٹا سا تھا، حق کے اعتراف کرنے کا معاملہ تھا.
اللہ پر ایمان لانے کا اور اس نبی پر اس قرآن پہ ایمان لانے کا معاملہ تھا، چھوٹی سی بات تھی. کوئی ایسی ان کی کوئی اگر بادشاہت تھی بھی تو ان سے ان کی بادشاہت تو نہیں چھینی جا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ اس قسم کے رویے اپنائے ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کی بخیلی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کے پاس کچھ کوئی اتھارٹی کو بادشاہت ہوتی تو یہ تو کسی کو بھی کچھ نہ دیتے، کھجور کی گٹلی کے نقطے برابر بھی یہ کسی کو کچھ نہ دیتے. یہ جو یہود ہے نا ان کے اندر بخیلی بہت زیادہ تھی عام لوگوں کی نسبت. ان کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ کیونکہ حرام میں بہت زیادہ ملوث تھے، سود میں بہت زیادہ ملوث تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ صدقہ خیرات وغیرہ ان چیزوں سے تو بالکل ہی یہ بھاگتے تھے اور ان کو پسند نہیں تھا. تو ظاہر ہے بخیلی میں بہت زیادہ یہ چلے گئے تھے نا. اور یہ بھی ان کا بخل ہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو نعمت دی ہے اس پر بھی ان کو اعتراض ہوتا تھا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو جس طرح ایک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک شخ کا ورڈ آتا ہے قرآن پاک میں شین اور ہا، جین والی ہا جو ہوتی ہے نا حلقے والی شخ، اور ایک بخل. شخ وہ کیفیت ہوتی ہے جو بخیلی پر ابھارتی ہے، اور بخل ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ بخل یا بخیلی کیا ہوتا ہے کہ جو دینا لازم ہو اس کو انسان روک دے. یعنی اگر کوئی بہت زیادہ اسراف نہیں کر رہا تو ہم تو اس کو بخیل کہتے ہیں نا کہ او یہ تو اس نے تو زیادہ پیسے نہیں لگائے فلاں چیز پہ یا اپنے اوپر، یہ سب ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا بخیل ہے. ہمارے یہاں تو عموماً یہ کانسیپٹ ہے نا کہ کنجوس ہے، دیکھو یہ تو کوئی مہنگے کپڑے نہیں خریدتا، یا یہ اس نے تو فنکشنز کے اوپر پیسے نہیں اسی کس لگائے. اور جو بہت زیادہ اسراف کر رہا ہوتا ہے، بیجا لٹا رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ او یہ تو بڑا کھلے دل کا، یہ تو بڑا زبردست ہے. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے. لیکن یہ بخیلی نہیں ہوتی. بخل یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دینا ضروری ہے، لازم ہے، اس کو انسان روکے. جو بھی کوئی زکوٰۃ دینا لازم تھی، کوئی صدقہ خیرات کرنا تھا، لوگوں کی مدد کوئی کرنی ضروری تھی، اور جو بھی دینا لازم تھا اس سے انسان رکے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سے رکے، تو یہ بخل میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کا یہی معاملہ تھا. یہ جو ہے مال کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ بخیل تھے، اور جو اللہ کی نعمت تھی اس کے حوالے سے بھی اتنے بخیل تھے کہ ان سے یہ چیز برداشت ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کسی اور کو کیسے مل گئی. یہ سمجھتے تھے کہ یہ نعمت پہ بس ہمارا ہی حق ہے. ایک بخیل جو ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس ہے اس پہ میرا ہی حق ہے، میں نے کسی کو نہیں دینا، اور جہاں پہ دینا ضروری ہوتا ہے وہ پھر نہیں دیتا وہاں پہ. یہی ہوتا ہے نا بخل جو ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی کیا حصہ اللہ کی بادشاہت میں ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کس کو نبوت ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. یا ان کے پاس کوئی بادشاہت ہے جس پہ اگر ان کے پاس کوئی بادشاہت ہوتی تو یہ تو کسی کو بھی کچھ نہ دیتے. یہ تو اتنے بخیل ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور سلطنت بھی عطا فرمائی ہے. اب یا یسدونا، یا بلکہ کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے ام یسدونا حسد سے ہے، یا وہ کے معنوں میں حاسین دال حسد کرنا، واؤن پلورل کا، وہ حسد کرتے ہیں. الناسا لوگوں سے، علا اوپر، ما جو آتاہم عطا کیا ان کو یا دیا ان کو، حمزہ آیا اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، فقد تو کیا یقیناً، آتینا دی ہم نے، آل ابراہیم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت. حکمت سے مراد مفسرین نے یہاں پہ نبوت لی ہے، اور آل ابراہیم سے مراد حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب، ان کے پھر آگے حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور آگے جو نسل چلی اور انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا. وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، ملکن بادشاہت، عظیمن بڑی. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حسد کا شکار ہیں. جو یہود جو ہے نا یہ بہت زیادہ لوگوں سے حسد کا شکار ہے. کس چیز کے اوپر؟ ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہے اس پر یہ حسد کرتے ہیں.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نبوت کے عظیم درجے پر مبعوث کیا گیا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے. اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے, اللہ نے ان کو یہ کتاب دی, یہ مرتبہ, یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا خاص فضل ہے. یہاں پہ فضل سے مراد نبوت ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, اور ان سے یہ چیز برداشت ہی نہیں ہوتی کہ اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا اور پھر ان کو کتاب کا دیے جانا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں تو جا ہی نہیں سکتی, یہ تو خود کو بنی اسماعیل سے بہت زیادہ برتر سمجھتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو ہے ہی صرف ہمارا حق, اور تو کسی کے بعد جا ہی نہیں سکتی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں نا, اللہ نے اپنے فضل سے جس کو دینا تھا اس کو دے دیا. تو اصل میں ان کو حسد ہے لوگوں سے اس چیز کے اوپر جو اللہ نے عطا. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی دوسرے کی نعمت کے لیے یہ چاہنا کہ اس سے چھن جائے, اس کو کیوں مل گئی اس سے چھن جائے. کسی کا مال دیکھ کر, کوئی اولاد دیکھ کر, یا کسی کی کوئی بھی اچھا گھر بار گاڑی چیزیں دیکھ کر انسان تکلیف میں آ جائے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا, اور پھر یہ سوچنا کہ اس سے یہ چھن جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہی چیز ہوتی ہے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا بخل کا بھی کہ جو دینا لازم ہے اس کو روک لینا, تو آپ دیکھیں کہ بخل اور حسد دونوں میں انسان جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے نعمت دیے جانے کو پسند نہیں کرتا. میرے پاس ہے, میرے پاس ہی رہے, میں ہی اس کا حقدار ہوں, میں نے کسی کو نہیں دینا. اور دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ لی تو ذری تکلیف میں آگے اور پریشان ہو گئے کہ اس کو کیوں مل گئی, مجھے کیوں نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ یہ بخیل بھی تھے, یعنی یہ سمجھتے تھے کہ بس ایک تو جو علم ہے اس کو ہم نے اپنے تک ہی رکھنا ہے, آگے نہیں پہنچانا. مال کے حوالے سے بھی ان کا بخل بہت زیادہ تھا, علم کے حوالے سے بھی. اور دوسرا یہ کہ حسد کہ جی ہمارے پاس ہی ہے تو اور کسی کے پاس نہیں جا سکتا, اور اگر چلا گیا ہے ان کو نظر بھی آ رہا ہے سب نشانیوں کے باوجود تو اب اس کو ماننا نہیں ہے, اور الٹا ان کو نقصان دینے کی کوشش کرنا کہ اور لوگوں کو اس سے دور کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو حضرت ابراہیم کی آل ہے ان کو کتاب اور حکمت جو ان کی آل میں دی تھی, حضرت اسحاق اور پھر حضرت اسماعیل بھی, اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, پھر ان سے 12 قبائل, اور پھر آگے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا, اور اس میں پھر ملک نظیمہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو بادشاہت اور بڑی زبردست بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ بھی تو اللہ نے ہی عطا کی تھی نا, وہ بھی اللہ کا ہی دیا جانے والا فضل تھا. تو پھر تمہیں اس پر اعتراض کیوں ہے, ان کے ساتھ حسد کیوں کرتے ہو کہ بنی اسماعیل میں کیوں یہ آخری نبی آ گیا. جو بنی اسرائیل میں جو کتاب اور حکمت تھی یا نبوت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا فضل تھا. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے ان کو روکا جا رہا ہے. اور ساتھ اس میں ایک یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, ایک تو اس میں یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی آل میں سے ہیں. ٹھیک ہے, اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں پھر آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے. تو جیسے حضرت اسحاق تھے ویسے ہی حضرت اسماعیل, دونوں بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے. ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا تھا, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے تکذیب اور انکار تو اپنے بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کا بھی کیا تھا. تو یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اس وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ دوسری اس میں آ گیا شام میں, تو ایسا تو نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بھی ایک تیسرے سے تسلی دے دی, اور ان کی سرشت بتا دی کہ یہ ہے ہی ایسے, اور ان کو بھی سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کتاب دی تھی ابراہیم اور ان کی آل میں, اور تم نے تو ان کو بھی جھٹلایا تھا, اور وہ بھی اللہ کا ہی فضل ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے, یہ اس کی حکمت پر مبنی فیصلے ہیں. انسان جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھیں چونکہ حسد کی بات آئی تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ حسد کے بارے میں جیسا ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی کیفیت اور ایسی سوچ ہوتی ہے انسان کی جس میں وہ دوسروں کی نعمت دیکھ کے ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ اس سے چھن جائے, یہ اس کو کیوں مل گئی, کیسے مل گئی, مجھے کیوں نہیں ملی, اور اب اس سے چھن جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے, اور یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے.
گناہ کبیرہ جو توبہ کے بغیر نہیں معاف ہوتے، اور جن کے لیے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی وعید بتائی گئی. اور اس کے بارے میں تو ہے، حسد تو ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یعنی اتنا کوئک یہ ہوتا ہے نیکیوں کو ضائع کر دینے والا معاملہ کسی سے حسد کرنا، کیونکہ سوکھی لکڑی جلدی آگ پکڑتی ہے نا، گیلی لکڑی تو ٹائم دیتی ہے. تو اس لیے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ کیسے سوکھی لکڑیاں کھا جاتی ہیں آگ کو. اور آپ یہ دیکھیں، یہ اتنا زیادہ لوگوں کے اندر حسد کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے نا، رشتہ داروں سے حسد، ہمسایوں سے، دوستوں سے، ملنے جلنے والوں سے، سگے بہن بھائی آپس میں حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فلاں نے یہ لے لیا، فلاں نے وہ خرید لیا، ہائے اس کو یہ کیسے مل گیا، ہائے اس کے بچے کو یہ کیسے کامیابی مل گئی. بچوں کی کامیابیوں پہ بھی حسد، کسی کو نوکری مل گئی اس پہ حسد، کسی نے گھر لے لیا اس میں جل کے بیٹھ گئی، کسی نے گاڑی لے لی، نیا کاروبار کر لیا یا کاروبار بڑھ گیا اس کا، کسی کی کوئی قابلیت، کوئی کامیابی. انسان جو ہے نا، بس یہ جو حسد ہے نا، یہ ایک طرح کی ناشکری والا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. انسان جب حسد میں پڑتا ہے نا تو اپنی نعمتوں سے نظر بالکل ہٹا لیتا ہے. اس کو بس وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو دوسرے کے پاس ہے، اور جو اس کے اپنے پاس ہوتا ہے نا اس کو وہ نظر انداز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی بہت سنگین معاملہ ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اپنی طرف سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے تو بڑے نیک کام دنیا میں کیے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ حسد والی جو ایک کیفیت ہے اس کو لے کے انسان اپنی تمام اعمال کو جو ہے نا ضائع کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں حسد جو ہے وہ کیا کس نے تھا؟ سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا نا آدم سے، کہ اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فوقیت دے دی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو. اور پھر اس نے تکبر بھی کیا تھا. اور پھر یہ یعنی شیطانی عمل ہے، شیطانی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیطانی عمل ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو پتا ہے اس کے بعد قابیل اور حابیل کا جو معاملہ ہے، انہوں نے بھی یہ تھا کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور اس حسد میں آگے جا کے اس کو قتل بھی کر دیا تھا. یہ بھی یہاں تک پہنچا دیتا ہے حسد انسان کو کہ قتل تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. اور شیطان کے حوالے سے دیکھیں تو جانتے بوجھتے ڈھیٹ بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے جو ہے وہ انکار کیا تھا اور نہیں مانا تھا. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہود کی خصلت بتائی ہے، ان سے منسوب کیا جا رہا ہے نا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ کہ یہ ایسی عادت یا ایسی چیز ہے جو کہ بہت خطرناک معاملہ ہے، انسان کو تباہ کرنے والی، اور اس کے لیے بہت زیادہ خسارے کا باعث ہے. تو ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات، اپنی دل کی کیفیات، اس کو اسی طریقے سے چیک کریں. اپنے لیے سوال خود اپنے اوپر رکھ کے پوچھیں کہ جب میں کسی کے اوپر کوئی نعمت دیکھتی ہوں اللہ کی، تو میرا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھ کر، کسی کے گھر میں کوئی نئی چیز دیکھ کے، یا کسی کے پاس کوئی گاڑی، یا جو بھی چیز آپ دیکھ لیں، یا کسی کے بچوں کی کامیابی، یا کسی کو ویسے کوئی ایسا کوئی موقع یا قابلیت یا کوئی ایسی چیز مل رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے میرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اس سے حسد تو نہیں کرتی، یا مجھے یہ تو نہیں ہوتا کہ حسد کرنے والے جو ہے نا ان کا عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تعریف نہیں کر پاتے، اور وہ بس کسی طرح سے ان کو ہوتا ہے کہ یا تو ان کو لیٹ ڈاؤن کر لیں، یا ان کی وہ چیز جو ہے وہ نمایاں نہ ہو. وہ اتنا عجیب ایسے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ ہو جاتا ہے نا، ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہی ہوگا. اور حاسد جو ہوتا ہے نا وہ خود ہمیشہ بے چین رہتا ہے. یعنی حاسد جو ہے نا وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو تو نہیں کوئی نقصان دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمتیں دی ہیں وہ دی ہیں اپنے فضل سے، اپنی حکمت سے، اپنے فیصلے سے. تو کوئی جلتا سڑتا کرتا رہے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا نا. تو ایسا حاسد جو ہوتا ہے نا وہ خود بے چین رہتا ہے، ٹھیک ہے، بے سکون رہتا ہے. اور پھر ناشکری میں جا کے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لیتا ہے. اپنی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، دوسروں پہ نظر رکھ رہا ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا. تو قناعت پسندی نہیں ہوتی نا انسان میں، شکر کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، تو یہ پھر ساری چیزیں آتی ہیں. اور حاسد جو ہے نا، بیسیکلی حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اور اللہ کی تقسیم پر وہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ وہ اعتراض کرتا ہے، نہیں مانتا، اس پہ وہ راضی نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ کیسے تقسیم کر دی، اس کو کیسے یہ چیز میرے سے زیادہ ملی، میں بھی اب یہی کروں گا. اس میں پھر وہ
ناجائز کاموں کی طرف بھی چلا جاتا ہے کہ میں نے بھی یہی حاصل کرنا ہے جو اس کو ملا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کی مرضی سے ہونے, انسانوں کی مرضی سے تو نہیں ہونے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے اس میں مختلف ٹپس ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے پاس جو چیز ہے نا اس پر نظر کریں. اپنے پاس جتنی نعمتیں ہیں, اگر کسی کو زیادہ ہی مسئلہ ہے تو ان کی لسٹ بنا لے. لسٹ وہ بناتا جائے گا اور اس کی لسٹ ختم نہیں ہوگی. اور اس میں صرف یہ نہ دیکھیں مال دولت چیزیں, اپنے جسم سے شروع کریں. آنکھ, ناک, کان, زبان, دماغ, جسم, صحت, تندرستی. ہم کھاتے ہیں, ہم پیتے ہیں اور ہم چلتے پھرتے ہیں, روز صبح اٹھتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو ان نعمتوں کو کاؤنٹ کریں, پھر دوسری چیزوں کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنی نعمتوں پر نظر کریں اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ دوسرے کے لیے جب اگر دیکھا نا کہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت, کوئی نعمت ہوئی ہے, تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم, کہ اللہ تم لوگوں کو اس میں برکت دے. جو بھی چیز آپ نے دیکھی, جو مبارک دینے کا کانسیپٹ ہے وہ اسی سے ہی ہے. یہی چیز ہے نا بارک اللہ فیکم, آپ کے لیے یہ چیز مبارک ہو, ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے برکت ہو اس میں. یعنی آپ ایک یہ ٹپ جو ہے نا وہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ایک علمی علاج امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے بتایا وہ یہ کہ حاسد کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا یعنی علم اس کو اس چیز کے بارے میں لینا چاہیے حاسد کو کہ اصل میں تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے, اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہوتا ہے, بلکہ اپنی نیکیاں وہ اس کے دوسرے کے کھاتے میں جا رہی ہوتی ہیں, اس کا فائدہ ہی کر رہا ہوتا ہے. اور حاسد کا اپنا دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کسی سے جل کے, کسی سے حسد کر کے اپنے دین اور آخرت, دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہا ہوں اور اپنا دین بھی کبھی برباد نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کا عملی علاج یہ کہ اپنے نفس پر جبر کر کے جس سے حسد ہو اس کی تعریف کرو. یعنی یہ بھی ایک اس کا انہوں نے ٹپ بتائی کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کی تعریف کرو, اس کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرو. اور یہ کچھ دن کرو گے نا تو پھر تمہیں اس سے محبت پیدا ہو جائے گی اور یہ عداوت اور دشمنی ختم ہو جائے گی. یعنی انہوں نے پریکٹیکلی اس کا جو ہے وہ طریقہ کار بتایا کہ جس سے حسد ہو اس کی تعریف کرو, اس کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرو. کیونکہ یہی دو کام نہیں کیے جا رہے ہوتے نا, کسی کی نعمت پہ نہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اپنا نقصان ہو رہا ہے تو اور لوگ آہیں بھرے ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے کس کے ساتھ یہ کیسے ہوگا, اس کے ساتھ وہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اور حسد کی وجہ جو ہے نا مال کی اور مال و مرتبے کی حب رکھنا, حب جاہ, حب مال, صبر و قناعت کی کمی, اللہ کے فیصلوں پر اعتراضات. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ان کو سمجھے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ حاسد کے حسد سے پناہ, اس کی شر سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے, من شر حاسد اذا حسد. تو یہ بھی اپنی ایک دعاؤں میں رکھیں. اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ نظر سے بھی بچے, کیونکہ حاسد کی بھی نظر جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حصار میں دیا کریں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں. یعنی ایکسٹرا دعائیں پڑھ کے صبح شام جو ہے اپنے لیے, بچوں کے لیے. اور بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ دوسروں کے اوپر شو آف نہ کریں, جس طرح آج کل کی سوشل میڈیا کی جو بیماری چل پڑی ہے کہ جو کچھ ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ضرور پوسٹ کرنا ہے, تو اس سے بھی لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں اور پھر نظر بھی لگتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرے کی کوئی چیز دے کے فوراً برکت کی دعا کریں, فوراً خوشی کا اظہار کریں, اس کو مبارک دیں. تو اگر کسی کے اندر کوئی ایسی, کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے نا, تو اگر کبھی ایسی کیفیت ہو بھی جائے, ایسا خیال آ بھی جائے, تو فوراً استغفار کریں. استغفار کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے, جیسا ایک قابیل حابیل والا معاملہ ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر تمہیں حسد ہو جائے تو حد سے نہ بڑھو. یعنی اگر ایسی کیفیت آ بھی رہی ہے تو بھی یہ نہ ہو کہ اتنا حد سے بڑھ جاؤ کہ اس کے قتل کی درپے ہو جاؤ, یا اس قسم کا معاملہ بہت زیادہ سیریس تم کر دو. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل اور جو ابراہیم کی اولاد میں سے ان کو بھی جو کتاب اور حکمت تھی اور ان کی اولاد میں پھر آگے عظیم بادشاہت بھی آئی, وہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کا فضل تھا. بنی اسرائیل کو ملا تو بھی اللہ کی طرف سے ہے, اب بنی اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو تم اس پہ اعتراض
کیوں کر سکتے ہو؟ اس پہ حسد نہ کرو، اپنی نعمتوں کی طرف دیکھو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھی بہت سے انبیاء بھیجے، اور جن میں سے بڑی بڑی بادشاہت کے ساتھ بھی انبیاء رہے، اور تم نے ان کو بھی جھٹلایا ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء تھے. اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ نبی، اور ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر اس لیے کیا کہ اوپر جا کے لنک تو انہی سے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بیٹے جو حضرت اسماعیل تھے، انہی سے آگے بنی اسماعیل نسل چلی، اور انہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو اوپر سے ایک ہی، تو تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں پھر ایک یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ کہ رشک جو ہے نا، وہ انسان کس طرح کا کر سکتا ہے جو جائز ہے، کہ وہ بھی صرف دو لوگوں پر جائز ہے، کہ ایک ایسا مالدار جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا ایسا عالم جو اپنا علم جو ہے وہ لوگوں تک پھیلائے. تو ایسے لوگوں پر رش کیا جاتا ہے، وہ حسد کیا جا سکتا ہے، وہ حسد میں نہیں آتا. لیکن ادر دین دس جو بھی چیزیں ہیں وہ حسد کے اس میں آتی ہیں، کہ کوئی بھی کسی کی نعمت دیکھ کے اس کے بارے میں سمجھنا کہ ہائے یہ کیوں ایسے اس کو مل گئی ہے وہ. تو یہ جو حسد ہے نا، اس کے بارے میں بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے دیکھیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا، اور جلانا ہی ان کے لیے کافی ہے. فَمِنْهُمْ تو ان میں سے، من کوئی ہے جو آمنا ایمان لے آیا، بھی ساتھ اس کے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من جو صدا رک گیا. صاد دال دال جو ہے نا، یہ رکنے کے معنی، روکنا بھی اور رکنا بھی دونوں معنی میں آتا ہے، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. انہو اس سے، وَتَفَا اور کافی ہے، بِجَہَنَّمَ جہنم، سعیرن بھڑکتی ہوئی، سین عین راجر بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے آتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ یعنی بنی اسرائیل کو، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے تھے، ان کو بھی نبوت اللہ تعالیٰ نے دی. ٹھیک ہے. اس میں پھر سلطنت اور بادشاہت بھی تھی، لیکن پھر بھی یہ ان پر سارے یہود ایمان نہیں تھے لائے. ان میں سے بھی ایسے جو کچھ لائے تھے اور کچھ انکار کرتے تھے، کچھ نے اعتراض کیا تھا. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی نبوت پر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں نا، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو. یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، ان کی سرشتی ہے، ان کی تاریخ میں ہی نبیوں کی تکذیب کرنا ہے. ان کی تاریخ تو بھری پڑی ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اپنی ہی بنی اسرائیل کی نسل کے انبیاء پر بھی ان میں سے بہت سے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے. اس طریقے سے بھی انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ کچھ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور کچھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تھے. یعنی یہ جو آمنا بھی ہی ہے نا، اس میں ہی کا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے لیے، کیونکہ کچھ لے بھی آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس طریقے سے خود بھی رکا اور جس نے دوسروں کو بھی روکا، سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ پھر جہنم جو ہے وہ کافی ہے. جو کہ جہنم کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ان کو یعنی ایسے لوگوں کے بھڑکتے ہوئی آگ کی وعید دی جا رہی. تو جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی وعید ہے، یا ان میں سے جو بھی ایسے گزرے تھے جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ساتھ ہماری آیات کے، سوف ان قریب، نسلیہم ہم داخل کریں گے ان کو. نون ہم کے لیے، صاد لام یا آگ میں جلنے کے لیے، آگ میں جھونکنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. نارن آگ میں، کلما جب کبھی، ندجت جل جائیں گی. نون
دواد اور جیم اس کا روٹ فرٹ ہے. گوشت اور پھل کے پکنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اور تے جو ہے مونس کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. اگر آپ خالی لفظ کا ترجمہ دیکھیں تو ہوگا کہ پک گئی یا جل گئی. جلودہم جلدیں ان کی, جلد کی جمع کھا لیں. بدلناہم بدل دیں گے ہم ان کو, نون ہم کے لیے, ہم ان کے لیے. جلودن کھا لیں ان کی, غیرہا اس کے علاوہ, لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں, لام زلی تاکہ یا وہ کے معنوں میں, زال باؤ قاف ذائقہ چکھنا, العذاب عذاب کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے, عزیزن عظیم جو ہے زبردست, غلبے والا قوت والا, عین زازا اور حکیمن بامعنی حکمت بھی اور بامعنی حاکم بھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ جو بھی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کھلی وعید یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ ہم ان کو آگ میں جھونکیں گے, آگ میں داخل کریں گے. ہر وہ منکر, ہر وہ کافر جس نے یہ تکذیب کی, اس کے لیے وعید ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اس جہنم میں یہ جلتیں گے. اس بھڑکتی آگ میں ان کی کھال جب جل جائے گی تو پھر نئی کھال دی جائے گی, کیونکہ جو فریش اور نئی مطلب ظاہرہ جو صحیح سکن ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے نا کہ یعنی اس کھال کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا اثر جاتا ہے درد کا اور جلن کا نا, اس پہ ہوتا ہے سکن پر. اور پھر جب وہ جل جائے, ڈیڈ ہو جائے, تو پھر تو ظاہر اس کے اوپر نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کی کھال کو بدلا جائے گا تاکہ ان کو پھر عذاب محسوس ہو. یعنی اتنی زیادہ سخت اس کی وعید ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے. یعنی وہاں پہ کوئی عذاب میں کمی نہیں ہوگی, یعنی اس کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھو. جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ تو بہت زیادہ جلانے والی اور بہت زیادہ تکلیف دینے والی, اور انسان کو ایسے یعنی اس طرح کے عذاب میں دینے والی ہے کہ وہ ہمیشگی کا عذاب ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ جل کے ختم ہوگی تو بس اب وہ اس سے فارغ ہو جائیں گے اس عذاب سے, نہیں, دوبارہ ان کو کھالیں نہیں دی جائیں گی تاکہ دوبارہ سے وہ اس عذاب کو چکھیں اور اسی طریقے سے اس کی تکلیف جو ہے وہ محسوس کریں. اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے, اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے, غلبے والا ہے, اور وہ حاکم بھی ہے. یعنی اسی کا حکم چلتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا پاسبل نہیں. وہ حکمت والا بھی ہے, یعنی اس کے احکامات جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں, اس کے جزا سزا کے فیصلے بھی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. وہ حاکم بھی ہے, وہ اختیار والا بھی ہے, سب پر اسی کا حکم چلتا ہے نا. تو وہ بالکل ایسا کر سکتا ہے, تو اس چیز کو کوئی بہت زیادہ کم نہ سمجھے. ٹھیک ہے نا. ایک حدیث کا جو مفہوم ہے نا بخاری میں جو آتی ہے کہ جہنم کے سب سے کم درجے کے عذاب والے جہنمی کے پاؤں کے نیچے 2 چنگاریاں ہوں گی جن کی تپش سے اس کا دماغ ہانڈی کی مانند کھولے گا. یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے. اللہ جنہ من النار. اور جس طرح کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی وعید دیتے ہیں تو بہت زیادہ انسان کو یہ نہیں کہ بس اتنا زیادہ ڈرا دیں کہ اس میں اتنا خوف آ جائے کہ عمل کی کیفیت ہی ختم ہو جائے. تو جہاں جہاں ڈراوے ہوتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے جنت کی بھی خوشخبری دے دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, ہم عنقریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ ازواج ہوں گے اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور راحت میں لے جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال کیے صالح نیک, سندخلهم سین عنقریب نون ہم دال خا لام داخل کریں گے ہم ان کو, عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو, جناتن باغات میں, تجری جاری ہے بہتی ہیں, جمرایا من تحتہا ان کے نیچے سے, الانہار نہریں, خالدین خلد سے ہے ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا ان میں, ابدن ہمیشہ ہمیشہ, لہم لیے ان کے, فیہا ان میں, ازواج مطہرہ زوج ہیں, مطہرہ طہارات
پاکیزہ، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو، نون ہم کے لیے آ رہا ہے، ذلن، ذل جو ہے نام، چھاؤں، سایہ اس کے لیے آتا ہے، ذلیلہ بھی جو ہے یہ بھی اسی سے آگے ورڈ ہے، یعنی زیادہ امپورٹنس بتانے کے لیے، یہ زیادہ زور دینے کے لیے، ذلن ذلیلہ، سائے میں گھنے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کو لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ساتھ ہی جنت کا بھی تذکرہ کر دیا تاکہ انسان جو ہے اس کی وہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ انسان جو ہے اس کے اندر دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں نا، خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی، تو دونوں کو یہاں پہ ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے اس کو خوف دلایا گیا کہ اگر انکار کیا، تکذیب کیا جانتے بوجھتے تو اس قسم کا جہنم کا عذاب ہوگا، اور ساتھ ہی پھر اس کو امید بھی دلا دی اپنی رحمت، اپنی ان کا ذکر کر کے، جنت کا ذکر کر کے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نہ ہو کہ انسان بالکل ہی بے خوف ہو کے بیٹھ جائے کہ بس میں تو بڑا زبردست، میں نے تو سب کچھ کر لیا، اور یہ بھی نہ ہو کہ انسان بہت ہی زیادہ خوف کا شکار ہو جائے، اتنا زیادہ کہ عمل ہی نہ کر سکے اور یہ سوچ لے کہ بس میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میرے پہ تو عذاب ہی آنا، میں تو کچھ، میری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یہ جو دونوں کیفیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، ان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی انہی دونوں کا کیفیات کو مد نظر رکھ کے لوگوں کو سمجھایا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مبشرا و نذیرا دونوں آتے ہیں نا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، تو یہاں پہ بھی یہی ہے، دونوں کیفیات کو مد نظر رکھ کے بات کی جا رہی ہے تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جہنم جانے کا باعث بن جائے میرے لیے، اور کوئی ایسا کام کرنے سے رہ نہ جاؤں جو مجھے جنت میں لے جانے والا ہو۔ تو جنت میں لے جانے والے کام کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، لیکن کچھ بھی کر کے بالکل بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے یا بے خوف ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان بالکل ہی بے خوف ہو کے بیٹھ جائے تو بھی وہ بے عمل ہو جاتا ہے، اور جب بہت ہی زیادہ خوف کا شکار ہو تو بھی بے عمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، عبادت جو ہے نا اس میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تب سجدہ محض برائے سجدہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں خوف کا بھی ایلیمنٹ ہونا چاہیے، اللہ کی پکڑ کا خوف کا، اور ساتھ ساتھ اس میں ایک امید بھی ہونی چاہیے اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی طرف سے جنت مل جانے کی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں چاہیے انسان کو کامیابی کے لیے، خوف بھی، امید بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب دیکھیں کبھی بھی خالی ایمان کی بات نہیں آتی، ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح سے اس کو مشروط کیا جاتا ہے کہ خالی زبانی ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی کرنا ہے۔ اور عمل صالح سے مراد آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ نیک اعمال جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اور پھر وہ سنت کے مطابق ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، خالص صحیح کھری نیت کے ساتھ، یعنی نیت بھی درست اور طریقہ بھی درست، بدعات وغیرہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عمل جو ہے پھر اعمال صالح کہلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جنتیں رکھی ہیں، باغات رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو اٹریکشنز دی جاتی ہیں نا انسانی فطرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کے شوق کو ابھارنے کے لیے، کیونکہ سب کو یہ مناظر اور تصور اچھے لگتے ہیں نا، بہتا پانی، گھنے جنگلات، اور اس میں نہریں، جیسا سورۃ محمد میں تو بلکہ پانی، دودھ، شہد، شراب، 4 طرح کی اس میں نہروں کا ذکر آتا ہے۔ تو ان کے ویسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہم ربنا جعلنا آمین یا رب العالمین۔ پھر وہاں پہ ہمیشگی کا رہنا ہے، یعنی جب ہم ایسی کسی اچھی ریزورٹ پر جائیں نا، دل نہ بھی کر رہا ہو تو وہاں سے کچھ دنوں کے بعد واپس آنا پڑتا ہے نا، لیکن یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی رحمت بھری جگہ ہے یہ جنت، کہ یہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، نہ کوئی آنا چاہے گا اور نہ کسی کو جانا پڑے گا۔ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی ابدیت ہے، جیسے جہنم کے بارے میں آیا، تو جنت کی زندگی میں بھی پھر ابدیت ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر ایک اور بہت اہم بات کہ وہاں پہ ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے اور گھنے سائے ہوں گے۔ یہ پاکیزہ ازواج کو بھی ذرا سمجھ لیں، کیونکہ عموماً ترجمے جو ہے نا پاکیزہ بیویاں کر کے کیے جاتے ہیں، جس میں پھر وہ جنڈر ڈسکریمنیشن اور اس طرح کے اعتراض والی بات آ جاتی ہے۔ زوج جو ہے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا، اسپاؤس کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے عورت اس کا زوج ہے، عورت کے لیے مرد جو ہے وہ اس کا زوج ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. وہ عموماً مطہرہ میں جو گول تا ہے نا، اس کی گول تا کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گول تا جو ہے چونکہ ویسے مونس کے لیے آتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ازواج سے مراد بیویاں ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. ازواج جمع مکسر ہے. جمع مکسر کی صفت جو ہے وہ عموماً مونس آتی ہے. یہ گرامیٹک رول ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ مطہر آتا ہے، ورنہ زوج کا مطلب اسپاؤس ہے. آپ کہیں بھی دیکھیں تو جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے وہاں پہ نیک ساتھ، نیک مردوں کا، جو نیک مرد ہیں ان کے لیے وہاں پہ نیک عورتیں ہوں گی. جو دنیا میں ہی نیک ہیں میاں بیوی آپس میں، ان کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اکٹھا کر دیں گے وہاں پہ. ایک تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی. پاکیزہ یعنی جسمانی اور اخلاقی ہر لحاظ سے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. کوئی ذہنی بھی ان میں کوئی فطور وغیرہ نہیں ہوگا. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے سب کو جو ہے ان سب چیزوں سے پاک کر دیا جائے گا. دل میں کوئی کدورت، کوئی غل، کوئی ایسی چیز ان سے وہ نہر میں بھی ڈبو کے تو ان کو بالکل پاک شفاف کر کے وہاں پہ بھیجا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر گھنی چھاؤں میں داخل کیا جائے گا. یہ اصل میں گھنی چھاؤں کو بھی اگر آپ عرب کے اس سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں نا کہ گرم صحرائی علاقہ، تو وہاں پہ سایہ بہت اہمیت رکھتا تھا. تو اور ویسے بھی جو گرمی میں آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ ہیں، چاہے یہاں کینیڈا کی گرمی میں بھی باہر سخت تیز دھوپ ہے، تو اس کو کہیں پہ گہرا سایہ یا ٹھنڈی چھاؤں آپ کو ملے تو وہ آپ کو اچھی لگتی ہے. یا ایون جو بھی ایسے پاکستان میں بھی جیسا جو زیادہ گرم علاقے ہیں، جب بہت تیز گرمی ہوتی ہے تو چھاؤں اور سایہ کتنا اچھا لگتا ہے، اور کتنی اس وقت وہ رحمت لگ رہا ہوتا ہے. گاڑی پارک کرتے ہوئے بھی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ سائے میں جگہ مل جائے نا. تو قرآن پاک میں کئی جگہ پہ سائے کا ذکر آتا ہے، جنت کی ٹھنڈے سائے اور چھاؤں جو ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال بھی گھوڑا دراتا رہے تو اس کو طے نہیں کر سکے گا. اتنا لمبا سایہ، اتنی سبحان اللہ. شجرۃ الخلد بھی آتا ہے اس کے بارے میں. تو ایک اور بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم جو ہے نا وہ دونوں، حضرت جبرائیل نے جنت کو دیکھ کے کہا کہ کون ہے جو یہاں نہیں آنا چاہے گا، اور جہنم کو دیکھ کے کہا کہ کون ہے جو یہاں جانا چاہے گا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باڑ لگا دی. تو پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ باڑ دیکھی تو کہ اب تو کوئی قسمت والا ہی ہوگا جو اس جنت میں داخل ہوگا، اور بہت قسمت والا ہی ہوگا جو اس جہنم سے بچ جائے گا. وہ باڑ کیا تھی؟ جنت کے گرد جو ہے وہ مکروہات نفس کی باڑ تھی. یعنی جو چیزیں انسان کو بری لگ رہی ہوتی ہیں نا اس کے نفس پہ، جو اس کو پسند نہیں ہوتی. کس کو پسند ہوتا ہے صبح نرم گرم بستر چھوڑ کے اٹھو، فجر پڑھو، اللہ کو یاد کرو، یا کوئی بھی اپنے مال جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں دو، اور کوئی فزیکل چاہے عبادت ہے یا کوئی مالی عبادت ہے، جس طریقے کی بھی، تو وہ نفس کے لیے تو مشکل ہی ہوتی ہیں، لیکن وہی ساری چیزیں ہیں جن کو کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے. اور جہنم جو ہے اس کے گرد جو باڑ ہے وہ شہوات کی ہے، جو کہ انسان بہت زیادہ اچھے طریقے سے جن کی طرف جاتا ہے، جس کو اٹریکٹیو لگتی ہیں، جس کو کرنا اس کو پسند بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ کہا کہ کوئی قسمت والا ہی ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اور بہت قسمت والا ہی ہوگا جو جہنم سے بچ سکے گا. یعنی یہ ہے جنت اور جہنم میں جانے والے راستے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوں، اور جو پڑھے ہیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کی یہ گہرے گنے سائے اور چھاؤں نصیب کرے اور جنت کی نہریں. آمین یا رب العالمین. جی پلیز تلاوت کریں. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لهم
نصيب من الملك إلا الناس كثيرا أن جی کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب وآتيناهم ملكا عظيما منهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالآيات وذكر